معظم شاعر اللہ، حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی ہے، قربانی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا، بلکہ کسی بھی نیک کام کا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی جگہ پہ اگر اللہ کی رضا والا معاملہ ہٹ گیا نا اور دنیا داری شامل ہو گئی تو پھر ثواب نہیں ملتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے جانور کتنے ذبح کر لیے ہیں، آپ نے قربانیاں کتنی کر لی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو قربانی اس کے لیے ضروری نہیں تھی، بڑا اس کا محدود سا سسٹم ہے، لیکن وہ قربانی کر رہا ہے اور قربانی اتنے تقوی سے، پرہیزگاری سے کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ بس کسی کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک طرف وہ مسلمان ہے جو 10 قربانیاں کر رہا ہے، لیکن وہ شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے لوگ کہیں گے اس نے قربانیاں کی۔ تو جو بندہ چھوٹی سی قربانی لے کے وہ گھر میں کر رہا ہے، چھوٹی سے مطلب یہ تھوڑے پیسے اس کے پاس تھے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ بھائی اللہ راضی ہو جائے، تو ثواب تو اس کو زیادہ ملے گا جو گھر میں کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اور جو 10 بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اسے کیا ثواب ملنا ہے؟ وہ 10 قربانیاں کرے یا 100 کرے۔ اس لیے نیت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجِسْمُ جَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 52 نمبر پہ 52 پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارے جسم میں نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہ ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو، وہ درست ہو تو پھر سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے جسم کا ٹکڑا تو پھر سارا جسم ہی خراب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خبردار، وہ جسم کا جو ٹکڑا تمہارے اندر ہے وہ دل ہے، تمہارا دل پاک ہونا چاہیے، تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، تمہارا اخلاص، تمہارا تقوی یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہاں گوشت نہیں جاتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اللہ نے فرمایا یہ قربانیوں کا گوشت، ان کا خون یہ رب تک نہیں پہنچتا۔ رب تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو، وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسی کی، اس کو کوئی گوشت کی تھوڑی ضرورت ہے، اسے یہ تھوڑی ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ بڑی مہنگی قربانی کر رہا ہوں، نہیں، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ میری رضا کے لیے کیسے عمل کر رہا ہے، نیت اس کی کتنی خالص ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نا حج کے موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا، بڑا خوبصورت سا، کسی کو پسند آ گیا، آپ نے قربانی کے لیے وہ لیا تھا حضرت عمر فاروق نے، جس کو پسند آئے اس نے کہا بھائی اتنے درہم، اتنے دینار لے لیں، مجھے دے دیں۔ قیمت جو اس کی بنتی تھی اس سے دگنی بتائی، حضرت عمر نے کہا نہیں دینا، حتیٰ کہ اس نے 300 دینار کہہ دیا، مطلب کہ ڈبل ٹرپل قیمت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز میرے پاس ہے اس کی قیمت اگر 1 لاکھ کی ہے، مجھے کوئی 5 لاکھ کہے گا تو میرا کوئی دماغ خراب ہے، میں کہوں گا لے جا بھائی 1 لاکھ کی چیز جو ہے وہ 4-5 لاکھ پہ اگر بک رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے آپ لے جائیں۔ کسی کو پسند آیا، انہوں نے کہا بھائی آپ عمر ہے، عمر آپ 300 دینار لے لیں، یہ مجھے دے دیں، سواری مجھے بڑی پسند ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا حج کا ہے، اس کا قربانی کا ہے، اس طرح کرتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا مشورہ کر لوں پھر آپ کو بتا دوں۔ جب آپ کے پاس گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول وہ میرا فلاں اونٹ جو ہے وہ 300 دینار کا بکتا ہے، وہ میں نے قربانی کے لیے رکھا ہے، کیا وہ میں بیچ دوں؟ وہ جو 300 دینار ملے گا اس سے میں قربانیاں زیادہ کر لوں گا، وہ بھی میں نے خود خرچ نہیں کرنے،
میں یہ کروں گا کہ یہ ایک اونٹ ہے تو 2 لے لوں گا، 4 لے لوں گا، 3 لے لوں گا، میرے اونٹ قربانیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول، ہمیں بھی یہی سمجھ آتی ہے ذہن میں بھائی اسی طرح ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں، جو خوبصورت جانور تو نے قربانی کے لیے رکھا ہے، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ضرورت ہے کہ قربانیاں زیادہ کرنی ہیں، آپ اسی اونٹ کی قربانی کریں، اللہ اسی میں آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ ساری باتیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیارا عمل جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سال میں 1 مرتبہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ میرے خلیل کی سنت پہ تم نے عمل کر کے دکھانا ہے، ان کے طریقے پہ۔ اور من یعظم شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کی، میں خلاصے کے طور پہ ترجمہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، شعائر اللہ کی تعظیم، فإنها من تقوى القلوب، یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ بندے کے جو دل کا تقوی ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور لے ہیں، باقی بھی جانور تو لاکھوں ہیں ہمارے علاقوں میں، شہروں میں دیکھیں، لیکن قربانی کے جانور کی لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی قربانی کے جانور سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قربانی بھی اب شاعر اللہ بن چکی ہے، وہ اللہ کی نشانی بن چکی ہے، اب اس کی تعظیم کریں گے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں جو لوگ قربانی کی تعظیم، قربانی کے جانور کی تعظیم کرتے ہیں کس نیت سے کہ یار اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، باقی جانوروں سے ذرا اس کو علیحدہ ہی باندھ دیا جاتا ہے، نکھیڑ دیا جاتا ہے، لیکن سارا سال انہیں جانوروں میں چلتا ہے، انہیں کے ساتھ ہی اس کو کھانا پینا ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے نے وہ جانور رب کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے جو پیش کرنا ہے، اب دل کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دل چاہ رہا ہے کہ باقی جانور بھی ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں، دیا یہ بھی اللہ نے ہے، لیکن اس کی جو منفعت ہے، باقی جو جانور مجھے نفع دے رہے ہیں وہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اس جانور نے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنی ہے، میرے لیے اس نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، لہٰذا میں اس کی تھوڑی بہت خدمت زیادہ کر رہا ہوں، تو یہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، اجر و ثواب کا۔ من یعظم شعائر اللہ میں یہ آتا ہے۔ اس طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات پڑھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 1493 نمبر پہ، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عمل ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا او کما قال۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں، یہ قربانی کا جو عمل ہے نا، یہ قربانی کرنا قربانی کے ایام میں اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ ان ایام میں جو ایام نحر ہے، جو 10، 11 اور 12 کا دن جو ہے، یہ 3 ایام جو قربانی کے ہیں، ان ایام میں اللہ کو یہ قربانی کرنا اس کے سامنے بڑا پسند ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں جو تمہاری ہیں، یہ اجر و ثواب تو تمہیں ملے گا ہی صحیح، فرمایا یہ قربانیاں قیامت والے دن بقرونها واشعارها وازلافها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قربانیاں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب قربانی پیش کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کا جو خون زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ